الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کے 70 یا اس سے بھی زائد جو ہے تو شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور ادنا شعبہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ایمان کے شعبوں کو بیان کیا گیا کہ 70 یا اس سے بھی زائد ہیں۔ ایمان کے شعبے وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں، کامل کرتی ہیں، اور کسی انسان کو مکمل ایمان کا پیکر بناتی ہیں اور ایک اچھا انسان بناتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایک مظہر نظر آتا ہے کہ بھئی واقعتاً یہ ایک عمدہ انسان ہے، انسان جو ہے تو اس میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر تو ان چیزوں کو بیان کیا گیا، حالانکہ اس کے علاوہ باقی روایات کے اندر اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایمان کے کتنے شعبے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اقرار کرنا اللہ رب العزت کا، یہ ایمان کا شعبہ ہے، اور یہ ایک ایسا ایمان کا شعبہ ہے جس پر دوام لازم ہے، جو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اس اقرار پر قائم رہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس اقرار پر انسان تادم زیست آخر سانس تک انسان کو چاہیے کہ وہ قائم رہے اور وہ اس پر جو ہے تو اقرار کرتا رہے۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تعلیمات بھیجی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بھیجی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرے، ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان تعلیمات کی اشاعت بھی کرے، ان کو پھیلائے۔ جس حد تک انسان کر سکتا ہے، جہاں تک انسان کی بس میں ہے، انسان کرے۔ اگر کوئی عالم ہے، کوئی کسی نے علم سیکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گفتار کے ذریعے کرے۔ کسی آدمی کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو وہ مال خرچ کر کے اس کی اشاعت میں لگائے کہ بھئی کوئی آدمی ہے حدیث چھاپ رہا ہے، کوئی آدمی ہے فقہ کے مسائل چھاپ رہا ہے، کوئی آدمی ہے جو ہے تو وہ قرآن مجید کی تفسیر چھاپ رہا ہے، ان چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرے، یعنی دین کی نشر و اشاعت میں لگا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا یہ کہ جو تعلیمات اللہ رب العزت کی ہیں، جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان پر انسان مکمل طور پر جو ہے تو عمل کرے، اور یہ انسان اس چیز کو جو ہے تو اپنے اس میں رکھے، میرے سامنے اگر کوئی بھی رکاوٹ آ جائے تو میں اس رکاوٹ کی پرواہ نہیں کروں گا، میری نفس ہو اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، میرے رشتہ دار ہوں ان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، حتیٰ کہ بھائی ہو باپ ہو۔ جب قرآن مجید اور حدیث کا جو ہے تو حکم آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اب میرے سامنے اپنی بھی کوئی حیثیت نہیں، میری اپنی جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس کا محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درجہ، جو لیول، جو اس کا پیمانہ ہے، وہ اس درجے پر ہونا چاہیے کہ جو رکاوٹ بھی آ جائے، اب میں نے جو ہے تو عمل کرنا ہے، اب میرے سامنے باقی کوئی بھی چیز نہیں ہے، سب چیزیں جو ہے تو وہ ہیچ ہیں، سب چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے ختم ہو چکی ہیں، بس صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ مظاہر حق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی کوئی محبت نہیں ہے۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر زور ڈالے۔ ابتداً مشکل ہوگا، لازمی بات ہے، زندگی گزری مشکل ہے کہ انسان آ جائے، کیونکہ نفس بھی نہیں چھوڑتا ہے، شیطان بھی نہیں چھوڑتا ہے، شیطان اور نفس دونوں آپس میں رابطے میں ہیں، یہ انسان پر بوجھ ڈالتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہے،
ہم نے شیطان کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہے، ان دونوں کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تب جا کر ہمارا جو لیول ہے ایمان کا وہ اس جگہ پر آئے گا کہ ہم صرف اور صرف جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت وہی ہمارا مدار بن جائے گا، باقی ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، انسان سے اپنے آپ بھی بھول جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ عرصہ اپنے آپ کے ساتھ محنت کی جائے، اپنے آپ کے ساتھ دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ کے ساتھ محنت کرے گا، میں اپنے ساتھ محنت کروں گا، دوسرا اپنے ساتھ محنت کرے گا، کوئی آدمی دوسرے پر محنت نہیں کر سکتا کہ بھئی ڈنڈا پکڑ کر تو کسی پر عمل نہیں کروایا جا سکتا، لازمی بات ہے ہر آدمی نے خود اپنی جنت بنانی ہے، ہر آدمی نے خود اپنا جو ہے تو مقام بنانا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، تو یہ جو ہے تو اس میں سے ہے۔ اسی طرح جو ہے تو ایمان کے شعبوں میں سے یہ ہے کہ انسان نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے، وعدے کی پاسداری کرے۔ ایمان کے شعبوں میں سے یہ ہے کہ انسان کبھی جھوٹ نہ بولے، انسان جو ہے تو جو بات بھی کرے اس کو سوچ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے کرے۔ ایمان کے شعبوں میں سے یہ ہے کہ اگر کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے ناراض ہو، اور اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے محبت کرے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اصل چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، تو لہٰذا اگر کہیں کسی سے ناراضگی ہے تو اس کی مدار، اس کا جو دائرہ ہو وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہو، وہ یہ نہ ہو کہ میری اپنی ذات، میرا اپنا نفس، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ انتہائی زیادہ خطرناک بات ہے۔ ہم مال کے لیے لڑتے ہیں، ہم جو ہے تو پورے جو ہے تو اس کے لیے لڑ جاتے ہیں دنیا کے لیے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم ایک دوسرے کو جو ہے تو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے تو منانے کے لیے ہم اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے بھئی یہ چیز ناجائز ہے، لیکن کرتے کیوں ہیں؟ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی میرا دوست ہے وہ ناراض ہو جائے گا، ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی لوگ میرے پیچھے باتیں کریں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ بات ایک ہے کہ دین سے روکنے والی جو چیزوں میں سے دنیا کے اندر ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کہنے دو، لوگوں نے تو ویسے بھی کہنا ہے، لوگوں نے کون سا کسی کو معاف کیا، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، لہذا یہ چیز ہمارے جو ہے تو ذہن سے نکل جائے۔ اسی طرح حیا جو ہے یہ بھی شعبہ ہے ایمان کا۔ اصل حیا چیز کیا ہے؟ حیا ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کو نیکی کی جانب ابھارتا ہے، جو انسان کو نیکی کی جانب ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ ایک حیا جو ہے نا تو آدمی آنکھ کے نیچے کر لے، شرم، یہ الگ چیز ہے، لیکن حیا جو ہے وہ ایک ملکہ ہے جو انسان کو کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو نیکیوں کی جانب ابھارتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے، اس کی جانب نہ جاؤ، اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی جانب جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح جو ہے تو انسان کی وہ تربیت ہو جاتی ہے، لہذا یہ چیزیں ہیں۔ اس طرح جو ہے تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے، یعنی کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے، یہ ادنا درجہ ہے، یہ ادنا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے۔ دیکھیں ادنا شعبے میں بھی کیا ہے کہ دوسروں سے تکلیف کو دور کرو، ادنا شعبہ جو اسلام کا ادنا شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے تکلیف کو دور کرو، وہ تکلیف جو آپ نے رکھی نہیں ہے، وہ تکلیف جو انسان نے پیدا نہیں کی ہے، اس تکلیف کو انسان جو ہے تو دور کرے۔ چاہے جائے کہ انسان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، نہیں، جو تکلیف ویسے ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ پتھر ہے، کوئی گر سکتا ہے، اس کو ہٹایا جائے، گندگی ہے، کسی کے کپڑے جو ہے تو خراب ہو سکتے ہیں، اس کو ہٹایا جائے، یوں انسان جو ہے تو اپنی زندگی کو جو ہے تو گزارے۔ بعض صوفیاء نے یہ بات کی ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے رذائل کو دور کرے، وہ رذائل جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ جو ہے تو گندی خوبیاں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے اور وہ اس سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، ان تکلیفات کو، ان تکلیف دہ عادتوں کو انسان چاہیے کہ اپنے آپ سے دور کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے تو ان شعبوں پر جو ہے تو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے مطابق جو ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم ایمان کامل کے درجے کو پہنچے۔ ایمان کامل کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کامل کا فائدہ یہ ہے جس آدمی کا ایمان کامل ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ جس آدمی کا ایمان کامل ہوگا اس کے لیے وعدہ یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جس کا ایمان ناقص ہوگا اس کو روک دیا جائے گا، اس سے سوال و جواب ہوں گے، اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتاؤ جو ہے تو یہ فلاں جگہ پر اس طرح کیوں کیا، فلاں جگہ پر اس طرح کیوں کیا۔ کیونکہ جس آدمی کا ایمان کامل ہو جائے وہ آٹومیٹیکلی ایسا بن جاتا ہے کہ اب اس سے کوئی غلطیاں صادر نہیں ہوتی، وہ اتنا خوف میں ہوتا ہے، وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے اللہ رب العزت سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس سے جو ہے تو کسی قسم کا کوئی غلط فعل صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کامل کے لیے جو ہے تو محنت کریں، اپنے آپ کے ساتھ جدوجہد کریں
اپنے آپ کو جو ہے تو ہر وقت کوسیں کہ بھئی کیوں جو ہے تو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کے رسول کی زندگی کیوں نہیں اپنا رہے، جو اسوہ رسول تمہیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق کیوں نہیں گزار رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت متوجہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ حضرات۔